حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے بزرگ نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اللہ کے اس پاک اور بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے، جس نے اس پوری کائنات کو سہولیات اور نعمتوں سے نوازا اور ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام اخنق تھا اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھیوں پشت میں سے تھے، اور آپ کو پہلی بار علم حکمت سکھانے والا نبی کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو حساب، سلائی، تحریر جیسے کئی علموں میں مہارت حاصل تھی، اور آپ لوگوں کو لکھنے اور سکھانے کی تربیت دیتے تاکہ وہ لوگ بھی سیکھ کر آگے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت دے کر اپنے ہدایت بندوں تک پہنچانے کا حکم سونپا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نیک، صالح اور ایک صاحب نبی تھے۔ آپ کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں اور تبلیغ میں گزرتا۔ آپ اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دیتے اور انہیں نیکی اور رستہ بازی کی طرف بلاتے۔ آپ کی سچائی اور پرہیزگاری اور کام میں برکت کی وجہ سے لوگ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر انہیں لمبی عمر مل جائے تو وہ مزید عبادت کر سکتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی نیکی کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے کچھ واقعات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک قریبی دوست جو کہ ایک فرشتہ تھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے فرشتے سے کہا، کیا تم اللہ کے حضور میری درخواست پیش کر سکتے ہو کہ میری عمر لمبی کر دی جائے اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلا سکوں اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام کے فرشتے نے اللہ کے دربار میں ان کی دعا کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، ادریس کی زندگی میں اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اس کو چوتھے آسمان اور بلند مقام پر اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ آپ کے فرشتے کو جب اللہ نے یہ حکم بتایا تو آپ کا فرشتہ آپ کے پاس واپس آیا اور اس نے اللہ کا حکم حضرت ادریس علیہ السلام کو بتایا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے فرشتے سے کہا کہ کیا تم مجھے آسمانوں کی سیر کے لیے لے جا سکتے ہو تاکہ میں وہاں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو ان کے فرشتے آسمان کی طرف لے گئے، جب حضرت ادریس علیہ السلام پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے کچھ فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور کچھ فرشتے جو انسانوں کے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں اور کچھ فرشتے جو جنت اور جہنم کے انتظام میں مصروف ہیں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ فرشتے آئے ہوئے تھے، انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام بہت حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی حضرت ادریس علیہ السلام یہاں کیسے ہیں؟ میں تو ان کا زمین پر انتظار کر رہا تھا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور میری کتاب قرآن مجید میں ادریس کا بھی ذکر کرو کہ بے شک وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور بے شک کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی موت دینے والا ہوں اور میں ہی زندگی دینے والا ہوں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا اور کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بے شک اللہ ہی زندگی دینے والے ہیں اور اللہ ہی موت۔ عزیزان موت، میں امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آیا ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میں یوٹیوب پر نیو ہی ہوں تقریباً، مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں آگے جا سکوں۔ آپ کی محبت شفقت ہوگی تو میں آگے جاؤں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔